بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس آف فرسٹ ایئر اے کیو خان، السلام علیکم. آج ہم علامہ اقبال کی شامل نصاب نظم پیغام کا چھٹا اور ساتواں شعر پڑھنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم پہلے اور دوسرے لیکچر میں اس نظم کے پہلے اور دوسرے لیکچر میں علامہ اقبال کی اس نظم کے 5 اشعار کی تشریح کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور ابھی ہم اس کا چھٹا اور ساتواں شعر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. پہلے 5 اشعار میں علامہ اقبال نے استعاراتی انداز بیان اختیار کرتے ہوئے مختلف علامات کے استعمال کے ذریعے سے مسلمان قوم کے فرد کو عمل پر ابھارنے کی کوشش کی اور اس کو اس کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا احساس دلانے کی کوشش کی کہ وہ کن صلاحیتوں کا مالک ہے، اور اپنی غفلت کی وجہ سے وہ ان کی پہچان کھو بیٹھا ہے، اور کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے، اور اگر وہ اپنی صلاحیتوں کا ادراک کرنے کے بعد کائنات میں اپنی مرکزی حیثیت کو جان لینے کے بعد اپنے آپ کو عمل پر ابھارے، عمل کرے اور باطل قوتوں کا مقابلہ کرے، تو کوئی شک نہیں کہ ایک دفعہ پھر سے اس کے اسلاف کی طرح دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اس کے قدموں کی ٹھوکر پر ہوں گی، اور وہ بالکل صحیح معنوں میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرد بن کر اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آج ہم اس نظم کا چھٹا شعر دیکھیں گے، جس میں شاعر فرماتے ہیں کہ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا ہے کہ غارت گرے باطل بھی تو. جی، تو شعلہ بن کر پھونک دینا، جلا کر بھسم کر دینا، خاشاک گھاس پھونس، خاشاکی غیر اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے، جو باطل قوتیں اپنے آپ کو خدا کی ذات میں شریک ٹھہراتی ہیں، تو مسلمان قوم کے فرد کا فرض کیا ہے کہ وہ ان تمام جو یہ فانی قوتیں ہیں، باطل قوتیں ہیں جو آ کر ٹکراتی ہیں، ان کو بھسم کر دے، جلا کر، شعلہ بن کر پھونک دے، چنگاری بن کر ابھرے اور ان کو جلا کر بھسم کر دے. خاشاک غیر اللہ، خاشاک تو کوڑا کرکٹ کو کہتے ہیں، اور کوڑا کرکٹ سے مراد یہاں پر وہ باطل قوتیں ہیں، اور غیر اللہ کا مطلب اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، اور اس کے سوا کوئی اس کائنات کا خالق اور مالک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کہا کہ خوف باطل کیا ہے، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو تمہیں باطل قوتوں سے خوف تو بالکل نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ یہ قوتیں جو ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں، ان کی طاقت وقتی ہے، اور تمہارے پاس اللہ پاک نے جو طاقت عطا کی ہے قرآن پاک کی صورت میں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں، اور جو ہے وہ دائمی ہے، تو اس پر عمل کر کے تم ان فانی قوتوں کو، ان باطل قوتوں کو نیست و نابود کر سکتے ہو. تو تمہیں ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے تمہیں غارت گرے باطل بنا کر بھیجا ہے. غارت گر، تباہ کرنے والا، کس کو؟ باطل کو. ٹھیک ہے، تو خوف باطل کیا ہے کہ غارت گرے باطل بھی تو، یعنی مسلمان کو ان باطل قوتوں سے خوف نہیں کھانا چاہیے، بلکہ انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی سربلندی کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو علامہ اقبال نے یہاں پر دراصل مسلمانوں کو باطل قوتوں کے استحصال کی ترغیب دی ہے، اور جتنی بھی رکاوٹیں مسلمان کے راستے میں آتی ہیں اور جن کو شاعر نے یہاں پر خاشاک غیر اللہ کہا ہے، جو حق کی راہ میں حائل ہوتی ہیں، علامہ اقبال مسلمان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ان تمام باطل قوتوں کو ایسے ختم کر دو جیسے آگ سوکھے ہوئے پتوں کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے، اور جیسے سیلاب رسے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتا ہے. اقبال کا اس حوالے سے ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ گزر جا بن کے سیلے تند رو کوہو بیاباں سے. اس شعر کا پہلا مصرع جو میں بول رہی ہوں یہ اس شعر کی تشریح کے حوالے سے ہے کہ گزر جا بن کے سیلے تند رو
کوہو بیاباں سے گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا، یعنی جب تمہارا سامنا باطل قوتوں سے ہو تو ان سے ٹکرا جاؤ اور ان کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاؤ، اور جب تم اپنوں کی محفل میں بیٹھو تو تمہارا کردار جو ہے وہ جنگل میں بہتی ہوئی ندی کی موسیقیت جیسا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر تشریح کے حوالے سے ہمیں ضرورت اس شعر کے پہلے مصرعے کی ہے، جس میں شاعر فرماتے ہیں کہ گزر جا بن کے سیلے تند رو کوہو بیاباں سے، ٹھیک ہے۔ پھر اقبال کا ایک اور شعر ہے جس میں فرماتے ہیں کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اب یہاں پر بھی اقبال نے دراصل پچھلے شعر میں بھی اور اس شعر میں بھی اپنوں کے لیے، یعنی مسلمان قوم کے لیے، مسلمان قوم کے فرد کا کردار کیا ہونا چاہیے اس کو بھی بیان کیا، اور باطل قوتوں کے لیے اس کا کردار کیا ہونا چاہیے اس کو بھی بیان کیا۔ جیسے کہ پچھلے شعر میں جو کہ میں نے ابھی بولا تھا، گزر جا بن کے سیلے تند رو کوہو بیاباں سے، سیلے تند رو تیز بہنے والا سیلاب کہا مسلمان کو، اور کہا کہ باطل قوتوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاؤ، اور کوہو بیاباں کہا ان باطل قوتوں کو، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو شعر میں نے بولا جس میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، جب مومن اپنے دوستوں کے، اپنی قوم کے افراد کے درمیان ہوتا ہے تو وہ ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ رزم کہتے ہیں جب حق اور باطل کا مارکا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، رزم لڑائی جنگ، تو اس میں مسلمان کا کردار کیسا ہوتا ہے؟ فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے، اور وہ پھر کسی کو معاف نہیں کرتا۔ تو یہاں پر مسلمان کو اسی طرح کے کردار اور اسی طرح کی جو اس کے کردار کے اوصاف ہیں ان کے استعمال کی دعوت دی گئی ہے کہ اس کا کردار جو ہے وہ باطل قوتوں کے لیے کیسا ہونا چاہیے، اور باطل قوتوں کو تباہ و برباد کرنے والا اس کا کردار ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی سربلندی کو قائم کرنے والا اس کا کردار ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وحدہ لا شریک ہے۔ اور اقبال نے فرمایا کہ سربری زیبا فقط اسی ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اسی ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ یعنی واحد جو خالق اور مالک ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو باقی دیگر دنیاوی قوتیں ہیں وہ باطل ہیں، ان کی حیثیت آزر کے بتوں جیسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مسلمان کو چاہیے کہ اس ذات کے نام کی سربلندی کے لیے وہ کوشش کرے، ٹھیک ہے، اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر استعمال میں لائے۔ یعنی اقبال یہاں پر بھی مسلمان کو عمل پر ابھار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ مسلمان کا جو کردار ہے اس کائنات میں اس کو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم جس سستی اور نکمے پن کا شکار ہو گئے ہو، تمہیں اس کو چھوڑ کر اپنی قابلیتوں کو پہچان کر اپنے فرض کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور وہ فرض کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی سربلندی ہے اس شعر کے حوالے سے، اور اس رستے میں آنے والی باطل قوتوں کو نیست و نابود کرنا ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ عملی طور پر یہ فریضہ انجام دے، ٹھیک ہے۔ تو اقبال نے ہی اپنے ایک شعر میں اس حوالے سے فرمایا ہے کہ ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ یعنی تمہیں کیا کرنا چاہیے اپنے کردار کے ذریعے سے؟ ما سوا اللہ کے لیے جو طاقتیں اللہ کی خود کو اللہ کا شریک ٹھہراتی ہیں، تمہیں ان کو جلا کر بھسم کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تو مسلمان ہے تو تمہیں اپنی خوبیوں کا ادراک اس حد تک ہونا چاہیے کہ تو جو کہے وہ ہو جائے، تو تقدیر ہے تدبیر تیری، یعنی جو تو کہے وہ ہو جائے۔ علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی یہ اپنی پہچان، اپنی خوبیوں کی پہچان، اپنی صلاحیتوں کی پہچان، اپنی ذات کی پہچان کا درس بھی اقبال یہاں پر مسلمان کو دے رہے ہیں، اور پھر ان خوبیوں کو استعمال میں لا کر اسے عمل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی سربلندی کو قائم کرنے کا جو پیغام ہے وہ بھی اسے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ شعر آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔
اچھا، اس حوالے سے اگر ہم مسلمانوں کے کردار کی بات کریں کہ انہوں نے کس کس طرح سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نام کی سربلندی کے لیے کوششیں کیں اور اپنی صلاحیتوں کا اعتراف کروایا اہل دنیا سے، تو الپرسلان کی مثال سب سے پہلے ہمارے سامنے ہے۔ الپرسلان ایک سلجوکی سپہ سالار تھے، ترکی سے تعلق تھا ان کا، تو وہ بہت بہادر تھے۔ تو ان کی بہادری کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے چند ہزار مجاہدین کے ساتھ صلیبیوں کو، یعنی عیسائیوں کو، جو کہ اس وقت ایک بڑی طاقت خیال کیے جاتے تھے، انہوں نے ناخن چنے چبوا دیے۔ اس کے ساتھ صلاح الدین ایوبی ہیں جنہوں نے صلیبی جنگیں لڑیں، اور صلیبی یعنی عیسائی جو تھے وہ ان کی بہادری کے حوالے سے اور ان کی شجاعت کے حوالے سے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ سلطان جو ہے یہ کوئی آسمانی مخلوق ہے۔ پھر عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی مثال اس حوالے سے ہمارے سامنے ہے۔ حضرت مسنا بن حارثہ شیبانی جو صرف 500 کے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ ایران پر حملہ آور ہوئے، ان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اچھا، یہ وہ طاقتیں ہیں تمام جن کے سامنے مسلمان برسر پیکار ہوئے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی تھیں، لیکن مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعتوں نے ان کا غرور خاک میں ملا دیا۔ تو ایسا کیسے ممکن ہوا؟ ایسا اس طرح سے ممکن ہوا کہ وہ مسلمان جو تھے وہ اپنی خودی کی پہچان رکھتے تھے، اپنی ذات کی پہچان رکھتے تھے، اور فرمان کیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو انہوں نے پہلے اپنے آپ کو پہچانا اور پھر اپنے رب کو پہچانا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتوں اور قابلیتوں سے اور شجاعت اور بہادری سے کام لے کر انہوں نے باطل قوتوں کا خاتمہ کیا۔ ٹھیک ہے، تو مسلمان کے لیے، موجودہ طور کا جو مسلمان ہے اس کے لیے بھی یہ سب کچھ ناممکن نہیں ہے۔ یہ ناممکن اس نے خود پر کر لیا ہے کہ وہ عمل کی طاقت سے محروم ہو گیا ہے۔ تو اگر آج کا مسلمان جو ہے وہ بھی اپنے اندر وہی جذبہ ایمانی بیدار کر لے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی اتنے ہی بڑے بڑے مارکے انجام دینے کے قابل ہو سکتا ہے جتنے بڑے بڑے کارنامے ہمارے اسلاف نے انجام دیے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے اگلا شعر آپ دیکھیں جہاں پر شاعر کیا فرماتے ہیں: بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ بے خبر، غافل، کس کو کہا؟ مسلمان کو، اور کہا کہ تو جوہر آئینہ ایام ہے۔ جوہر کہتے ہیں خوبی کو، چمک کو، ٹھیک ہے، چمک، جلا، خوبی۔ آئینہ ایام، آئینہ ایام سے مراد یہ کائنات ہے کہ شاعر یہاں پر مسلمان کو اس کی حقیقت کا احساس دلواتے ہوئے یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو پہچانو تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس کائنات کی اصل چمک دمک جو ہے وہ تمہارے وجود سے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات کی صورت میں امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دیا گیا، سنت نبوی کی صورت میں ایک رستہ عطا کر دیا گیا کہ جس پر چل کر ہم نے اس ضابطہ حیات کو اپنی زندگیوں پر عملی طور پر لاگو کرنا ہے۔ تو مسلمان جو ہیں وہ دراصل اسلام کے اور قرآن کے وارث ہیں۔ تو جس طرح ایک میں آپ کو مثال دوں یہاں پر کہ ایک آئینہ، ایک شیشہ جو ہوتا ہے اس کی جو حیثیت ہے اور وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ اس کی جلا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جلا کیا ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے اگر شیشے کا پچھلا حصہ دیکھا ہو، آئینہ جس میں ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، فرنٹ سے تو ہمیں اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اگر اس کے بیک پر آپ دیکھیں تو ایک گرے کلر کا ایک اسٹکی میٹیریل اس پر لگا ہوا ہوتا ہے جس کو زنگار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ نہ لگا ہو تو پھر وہ شیشہ جو ہے وہ دونوں طرف سے ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے اور ہم اس میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح سے اگر کائنات میں مسلمان کا وجود نہ ہو تو یہ کائنات جو ہے وہ بے حیثیت ہو جاتی ہے اور اس کا کام آپ یوں کہیں کہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر اقبال ہمیں یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کائنات کا جو وجود ہے وہ مسلمانوں کے دم قدم سے قائم ہے۔
ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں۔ تو جب تک یہ امت اس دنیا میں موجود ہے تب تک یہ دنیا قائم و دائم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اقبال یہاں پر مسلمان کو بے خبر کہہ کر، غافل کہہ کر اور اس کی موجودہ حالت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس کی حقیقت کا احساس اور ادراک اسے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو کہا نا کہ تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنا پیغام، دین اسلام کا پیغام جو ہے وہ امت مسلمہ کے افراد کو اس کا وارث ٹھہرایا ہے، اور امت مسلمہ کے افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب تک یہ دنیا موجود ہے، اور یہ دنیا انہی کے دم قدم سے موجود ہے، کیونکہ اگر وہ ختم ہو جائیں گے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نام لیوا ختم ہو جائیں گے، تو پھر اس دنیا کے وجود کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، تو یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو جب تک وہ موجود ہیں تو یہ دنیا قائم ہے، اور امت مسلمہ کے افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف خود اسلام کے پیغام یعنی قرآن پاک کو، جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اپنی زندگیوں پر عملی طور پر لاگو کریں، بلکہ اس پیغام کو وہ دنیا کے آخری کونے تک لے کر جائیں، اور دنیا کے تمام لوگوں کو اس پیغام سے روشناس کرائیں اور اسے فیضیاب کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے مسلمان کا مرکزی کردار ہے، مرکزی حیثیت ہے اس کائنات میں، کہ جب تک وہ ہے تو یہ کائنات ہے، کیونکہ آپ نے وہ ایک حدیث کا مفہوم سنا ہوگا جس میں فرمایا گیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس دنیا میں کسی شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہو۔ تو ایمان کی قوت جو ہے وہ اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے، تو جب تک مسلمانوں کے پاس یہ ایمان کی قوت رہے گی، یہ دنیا قائم رہے گی، اور یہ دنیا قائم رہے گی تو اس کے چلانے کے لیے اللہ پاک نے جو ضابطہ حیات ہمیں عطا کیا ہے، اس کا پیغام جو ہے وہ پھیلانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، تاکہ مسلمان قوم کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے دیگر افراد بھی اس ضابطہ حیات کو اپنی زندگیوں پر عملی طور پر لاگو کریں، اور اللہ کے حکم سے جب تک یہ کائنات قائم ہے تو اللہ کا نام جو ہے وہ بلند رہے، اور اس کی سربلندی قائم رہے، اور اس کا پیغام جو ہے وہ مسلمانوں کے ذریعے سے اس دنیا میں پھیلتا رہے۔ تو اب کنکلوژن یہ ہے کہ شروع سے آخر تک ہم نے کیا دیکھا کہ اقبال جو ہیں وہ مسلمان قوم کے افراد کو اس کائنات میں ان کی مرکزی حیثیت سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے استعاراتی انداز بیان اختیار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف علامات کا بہت خوبصورت طریقے سے استعمال کر کے مسلمان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے کردار کو اس کائنات میں اپنے کردار کو پہچانیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی پیغام ہے وہ عمل کا پیغام ہے، کہ جب وہ اپنے کردار کو پہچانیں اور پھر اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لا کر جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر ادا کرے جو اللہ پاک نے اس کے ذمہ لگائی ہیں، اپنے فرائض کو پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ کے جانشین ہونے کا فرض جو ہے وہ ادا کرے۔ تو یہی دراصل امت مسلمہ کے ایک فرد کی اور تمام افراد کی ذمہ داری ہے، اور اقبال ضرورت جو ہے وہ ہمیں یہاں پر اقبال کے اس پیغام کو سمجھنے کی ہے اور اس پر عمل کرنے کی ہے۔ جب ہم اس پیغام کو سمجھ جائیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو کوئی شک نہیں کہ ہمارا شمار ایک بار پھر سے دنیا کی معزز قوموں میں ہونے لگے گا، اور ہم دنیا کی ایک معزز ترین قوم ٹھہریں گے، کیونکہ اقبال نے کیا فرمایا کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ یعنی شاعری تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اقبال نے جو شاعری کی ہے وہ ایک درد مند شخص کے دل کی آواز ہے، جو اپنی قوم کو غفلت سے نکالنا چاہتا ہے، جو اپنی قوم کو عمل پر ابھارنا چاہتا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ قوم جو ہے وہ اپنے اسلاف کے کارناموں پر عمل کرے اور دوبارہ سے وہی بلندیاں اور ترقیاں حاصل کرے جو کبھی اس قوم کا نصیب ہوا کرتی تھیں۔ تو آج یہ نظم بیٹے مکمل ہو گئی، اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ نے اب کرنا کیا ہے، اس نظم کی تشریح کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلا لیکچر انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔